وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. یہاں سے اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوگا جو توحید کا سمبل تھے. سورۃ الانعام توحید کی دعوت دیتی ہے، اللہ کی معرفت کی طرف بلاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کائنات میں غور و فکر کیا اور کس طرح اللہ کو پہچانا اور کس طرح وہ پھر اللہ ہی کے ہو کر رہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ کیا تو بتوں کو الہ سمجھتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی کائنات میں غور و فکر کس لیے؟ تاکہ یقین میں اضافہ ہو. اس لیے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی ایمان لائے ہوئے تھے. ایسا نہیں کہ وہ کائنات کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لائے، ایمان تو تھا لیکن یہ سارا غور و فکر یقین میں اضافے کے لیے تھا اور دوسروں کو راہ دکھانے کے لیے. تو ہم سب بھی ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کیا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو، ہمارے یقین میں اضافہ ہو؟ تو اس کے لیے اللہ کی کائنات میں غور و فکر ضروری ہے، معرفت ضروری ہے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں، ان کو تو میں پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا کہ یہ ہے میرا رب. فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہنے لگا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا ہوتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھا علیہ السلام، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی میں ستارہ پرستی نہیں کروں گا، چاند کا پرستار نہیں بنوں گا، اور سورج کو الہ نہیں بناؤں گا. میرا الہ تو وہ ہے جس نے ان سب کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی کیونکہ وہ سب تو شرک کرنے والے تھے. تو اس نے قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی. اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکار لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم ناراض ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس میں انہیں پھینک دیا. لیکن جب وہ اس سے بھی بچ کر نکل آئے تو انہوں نے ان کو ملک سے نکال دیا. اور جب ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کا کنبہ قبیلہ، ان کے ہم وطن سب ان سے چھٹ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا بہترین طریقے پر ان کو کمپنسیٹ کیا، بہترین نعم البدل عطا کیا کہ ان کو بہترین اولاد سے نوازا
جس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ایک کے بعد ایک نسل، ایک کے بعد ایک پیغمبر، ایک کے بعد ایک نبی. اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیں. ہم سب اپنی اولادوں کا حال دیکھیں اور پھر ان کی اولادوں کی فکر کریں اور پھر ان کی اولادوں میں. ہم نے کبھی ان کے لیے بھی دعا مانگی جو آج اس دنیا میں نہیں لیکن ہمارے جانے کے سینکڑوں سال بعد آئیں گے کہ وہ کس دین پر ہوں گے، کس ایمان پر ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کے لیے دعائیں کی تھی، اس کے لیے فکر کی تھی. تو آج کی ماں کو سب سے پہلے اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کی اور ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو بھی دین کی تبلیغ اور تعلیم دینی چاہیے. لیکن صرف ان بچوں کو نہیں، ان بچوں کے بھی بچوں کو اور پھر ان کی آئندہ نسلوں کو. لیکن آپ کے ہاتھ میں تو آپ کے اپنے بچے بھی نہیں. کیا خیال ہے جب آپ ان کو دن رات سکھاتے ہیں تو وہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں، مان جاتے ہیں جو آپ ان کو منوانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں مانتے وہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہماری تو کوشش ہی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کوشش کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. تیسری بات یہ کہ اللہ کے لیے مخلص ہو جانا چاہیے، توحید کے لیے خالص ہو جانا چاہیے، اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی امتحان آ جائے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو انہی خوبیوں کی بنا پر چن لیا گیا تھا. انہوں نے اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے دنیا دین دونوں مانگا، ان کے لیے پھلوں کا رزق مانگا، ان کی آخرت اور ان کی نماز، ان کی ہر چیز کی بھلائی کے لیے فکر کی، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی. تو ایسے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات ہمارے لیے خیر و بھلائی کا باعث بن جائے تو اللہ کی طرف سے آنے والی کسی بھی آزمائش پر اللہ سے ناراض نہیں ہونا، کسی بھی آزمائش میں اللہ کی اطاعت سے دور نہیں ہونا، اللہ کی فرما برداری کا راستہ نہیں چھوڑنا. تو شیطان یہ بدگمانی نہ دل میں ڈالے کہ یہ تم سے اللہ ناراض ہے اسی لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں کہنا ہے رضیت باللہ ربا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میں تجھ پر راضی ہوں، تو میرے لیے کافی. تو جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے پھر امن ہے، ان کے لیے پھر بھلائیاں ہیں، خیر ہے. یاد رکھیے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والا کوئی شخص اللہ کے یہاں محروم نہیں رہتا اگر واقعی اخلاص کے ساتھ وہ قربانی کی ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم قربانی بھی کرتے جائیں اور باتیں بھی بناتے جائیں، تو پھر اس پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس کو انڈر لائن کر لیجئے اور ان آیات پہ غور کیجئے کہ محسنین کو کیسے جزا ملتی ہے، محسنین کو بدلہ کیسے ملتا ہے. اور کیا میں بھی محسنین میں سے ہوں؟ کیونکہ محسن تو وہ ہوتا ہے جو تکلیف پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے. اور اسی کی اولاد زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو راہیاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع، یونس، لوط کو راستہ دکھایا. ایک کے بعد ایک پیغمبر. تو قرآن مجید میں اکثریت جو پیغمبروں کی آتی ہے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. آج دنیا میں کسی کی اولاد میں سے کوئی ایک کسی خاص یونیورسٹی کو ٹاپ کر لیتا ہے یا کسی خاص عہدے پر پہنچ جاتا ہے یا کوئی خاص اچیومنٹ اس کی ہوتی ہے تو وہ ہر ایک سے بیان کیے نہیں تھکتا کہ میں فلاں کی ماں ہوں یا فلاں میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور بار بار اس کا فخریہ تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن آپ یہاں دیکھیے کہ ایک نہیں پوری لائن ہے، اور وہ بھی سب انبیاء، اللہ کے چنے ہوئے بندے. اور یہ سب ان کو کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا. تو جب آپ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ اس کا بہتر بدلہ آپ کو عطا کرتا ہے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے.
اس کے انکاری نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بات کسی کو بتا کر اس سے کسی اجرت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کسی شکریہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کسی تعریف کے لیے کان نہیں کھڑے ہونے چاہیے، بلکہ اس کام کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا جانا چاہیے. جو ایسا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدلہ ضرور اس کو عطا کرتے ہیں، جیسے اس اخلاص کا بدلہ ابراہیم علیہ السلام کو بہترین شکل میں عطا کیا گیا، جس کا سلسلہ صدیوں پر محیط ہے. یعنی ہم عام طور پر کیا چاہتے ہیں؟ فوری انسٹنٹ ریوارڈ، اور یہاں اللہ تعالیٰ صدیوں پر محیط ریوارڈ دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیج رہے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا، قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. اتنے پیغمبر بھیجنے کے بعد بھی یہ بات کہی جا رہی ہے. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ. پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجئے. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، بہت بابرکت کتاب ہے. جو اسے پڑھے گا، جو اسے سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کے مطابق پیغام کو آگے پہنچائے گا، اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا. مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آئی تھی، یعنی پہلی کتابوں کی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ جب آخرت کی فکر لگے گی تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی کہ ہم کچھ پڑھیں سمجھیں اور اس کے مطابق پیپر حل کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کو یقین ہو کہ کل آپ کا پیپر ہے، تو پھر آپ کی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ کیا پریشانی ہوتی؟ کتاب کدھر ہے؟ کوئی نوٹس دے دے، کوئی مجھے گیس بتا دے کیا آنا ہے، کتاب فوراً کھولیں گے. سال بھر بھی جو لوگ کتاب نہیں کھولتے وہ امتحانوں سے پہلے کتاب ضرور کھولتے ہیں، اور امتحان کی رات تو اور بھی زیادہ کھولتے ہیں، اور صبح بھی کھولتے ہیں. تو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو پتا ہے میرا امتحان ہونے والا ہے، وہ اس کتاب کو ضرور کھولے گا، ضرور پڑھے گا، ضرور سمجھے گا اور مستقل طور پر سمجھتا رہے گا. ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. آخرت پر ایمان لانے والے ہی نماز کی فکر کرتے ہیں. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ آئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا، یعنی قرآن کا مقابلہ کرے. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتا اور ان کا انکار کرتا ہے اور یہ مانتا ہی نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا یہ انجام بتایا جا رہا ہے، اس کو عذاب جان نکالنے کے وقت سے ہی ملنا شروع ہو جائے گا. اس کی جان جو فرشتے آ کے نکالیں گے اور پھر اس دن جو قبر میں جائے گا تو وہاں اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی. انہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، جزا سزا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جس کا تم زوم رکھتے تھے. پھر مزید کچھ نشانیوں کا ذکر ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی.
دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ آج کل آپ لمس کھا رہے ہیں، خوبانی کھا رہے ہیں، صرف کھا کے رکھ دیتے ہیں، گٹلی پھینک دیتے ہیں، یا کچھ غور و فکر بھی ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو غور و فکر کیا کیجیے، خاص طور پر آم کھانے کے بعد صرف مزہ لے کر ایک طرف نہیں پھینک دے گٹلی. یہ ساری گٹلیاں، یہ آم سارے کہاں سے آئے؟ یہ آلو بخارے کس نے پیدا کیے؟ یہ خوبانیاں کس نے پیدا کی؟ سب اللہ نے پیدا کی. اور جس چیز کو تم حقیر سمجھ کے پھینک رہے ہوتے اسی سے تو یہ پیدا ہو کر آیا، اسی جیسی سے تو یہ سب کچھ نکلا ہے. پھر وہی ڈسپٹیو اپیئرنس آف دس ورلڈ کہ ہم گٹلی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوڑے میں جانے کی چیز، لیکن اللہ نے اس کے اندر کتنا پوٹینشیل رکھا ہے. تو اسی طرح بعض اوقات لوگوں کی مس ہینڈلنگ سے ہم اچھے بھلے لوگوں کو کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، ان کے پوٹینشیل سے وہ صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جو کچھ وہ کر سکتے ہیں انہیں کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو بہرحال دانے، بیج، گٹلی، ان سب چیزوں سے اللہ کو پہچانیے. روزہ کھولتے وقت ویسے ہی ذرا بھوک پیاس زیادہ لگتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تھوڑے تھوڑے بھولنے لگتے ہیں. تو بھولنے نہیں چاہیے بلکہ اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ جس نے یہ سب کچھ اس وقت عطا کیا ہے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے. چاند دیکھا تھا؟ کیونکہ ان چیزوں کو بطور خاص کوشش کر کے دیکھنا بھی چاہیے، ٹھیک، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت نظر آئے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یعنی کس دن چاند کو نکلنا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، وہی ایسا کرنے والا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی اس کائنات کی کتاب میں. زمین اور آسمان کے دو ورقوں میں بہت سی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ دیکھیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور اس کے ایک سونپے جانے کی جگہ، قبر کی جگہ. جیسے دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کا گھر ہے، ایسے ہی زمین کے اندر بھی ایک گھر ہے. اس کے بارے میں ضرور سوچا کیجیے. کل مجھے اتفاق سے باہر جانے کا موقع ملا تو قبرستان کے پاس دن کے وقت کو میں گزری تو بہت ہی طبیعت دیر تک اداس رہی. سوچ رہی تھی کہ یہ سارے لوگ اس رمضان کو نہیں پا سکے، اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، اور اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ کیا واقعی ہم وہ شکر گزاری اور قدردانی کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے؟ کیونکہ ایک دن تو ہم نے بھی وہیں جانا ہے. پھر رمضان آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن ہم کچھ نہ کر سکیں گے. تو جو کچھ کر سکتے ہیں ابھی کر لیجئے. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تاکہ اللہ کو پہچانے، آخرت کو پہچانے، اپنے ایمان کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اس خیر کو پوری دنیا تک پھیلائیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، ایک کے بعد ایک نشانی غور و فکر کے لیے، معرفت الہی کے لیے. پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ برتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پھل پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. اور ہم تو آم کچے توڑ کے ان میں مسالہ رکھ کے ان کو پکا لیتے ہیں اور پیٹی میں بند کر کے پکاتے ہیں، غور کہاں کرتے ہیں؟ تو جب ان کو جھانک کے دیکھیں صرف یہ نہ دیکھیں کہ پیلے ہو گئے کہ نہیں، کیا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا ہے. اس چھوٹے سے چھلکے کے اندر کتنی مٹھاس اور ٹیسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے ہی وٹامنز اور کیسی انرجی ہمارے لیے رکھی، اور بھوک پیاس مٹانے کا سامان بھی، کھانا بھی اور پینا بھی. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. ان سب سے اللہ کو پہچانیے. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا بھی خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں،
حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. یہاں ابصار کی بات ہوئی اور اس کے ساتھ اللطیف اور خبیر کی بات ہوئی ہے کہ باریک سے باریک چیزیں بھی وہ دیکھ لیتا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، یعنی کھلی کھلی آیات آ پہنچی ہیں، غور و فکر کی دعوت آ گئی ہے. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو. اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا اور کوئی الہ نہیں. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا. یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو، یعنی آپ کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے، بات پہنچانا ہے. ذمہ دار یہ خود ہے اپنے کفر کے، شرک کے، ناشکری کے. اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں تم گالیاں نہ دو، یعنی ان کے بتوں کو گالیاں مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تو وہ جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالی دیں گے، اور اس طرح ہم سبب بنیں گے، وجہ بنیں گے، ذریعہ بنیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا. کیا بتا دے گا؟ کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. واپسی جو ہے، واپسی کا سفر، کون سی واپسی کا؟ آخرت کی طرف، قیامت کے دن. واپسی کا سفر جو ہے بہت مشکل سفر ہے، اور وہ سفر ہے جس کے آگے حساب ہے. مثلا آپ جب گھر سے آتے ہیں اسکول اور آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو کس طرح آتے ہیں، اور جس دن آپ گھر سے یہاں تک آتے ہیں اور آپ کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر کس طرح آتے ہیں؟ فرق ہوتا ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، یعنی آخرت اصل ہمارا گھر ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. تو کچھ لوگ اپنے اصل گھر اس طرح واپس جا رہے ہیں کہ ان کو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ کسی چیز پر پوچھ نہ ہو جائے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی بات کی فکر نہیں کرتے، بے غم ہو کر دوڑے چلے جا رہے ہیں. لیکن دنیا کے چند روزہ زندگی ہی ان کے لیے بے فکری کی زندگی ہے، اس کے بعد تو ہمیشہ کی فکر لگ جائے گی. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑیے. وَآرِدَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے، یعنی جبرن بھی لوگوں کو شرک سے روکا جا سکتا تھا. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں مت دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہدایت آنے کے بعد اس کو جان بوجھ کر ٹھکرا دے اور ایمان نہ لائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ بتائیے کہ چاند دیکھ کر دعا کس کس نے مانگی تھی؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. اور یہ دعا صرف اس مہینے کے لیے نہیں ہے، ہر مہینے دعا مانگ سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے.
کل ہم نے غور و فکر کے لیے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو آپ اس کو روکیں گے، منع کریں گے. تو کیا آپ نے ایسی کوئی کوشش کی؟ کیا کی؟ کوئی بتائے گا؟ او ہو. تو آپ دیکھیے اس وقت بڑی اہم سننے کی بات یہ ہے کہ آپ کو بار بار کہا گیا کہ تراویح پڑھیے، جماعت سے نماز پڑھیے، گھر میں با جماعت اہتمام کر لیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں با جماعت نماز کا طریقہ آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صف کی درستگی نماز کا حصہ ہے. جو لوگ صف توڑ دیتے ہیں وہ اپنی بھی نماز اور دو طرف کے لوگوں کی نماز گنواتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے یہاں الہدا میں بھی جو رات کو تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو بچیاں آئی ہیں، میں ان سب کے لیے لازم کروں گی کہ یہاں آنے سے پہلے آج نماز با جماعت کا طریقہ سیکھ کر آئیں تاکہ ان کی محنت قبول ہو. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ محنت بھی کریں اور پھر اینڈ آف دا ڈے آپ کے اعمال نامے میں کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ آپ نے نماز کے آداب پورے نہیں کیے. اور اگر آپ کسی مسجد وغیرہ میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ ایک پیمفلٹ ہے چھوٹا سا، نماز با جماعت کا طریقہ، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بانٹ بھی سکتے ہیں. جی یہ کہتے ہیں کہ ایک اور بہت کامن بات یہ تھی کہ 90% کی آستین بہت اوپر اٹھے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ان کے بازو ڈھکے ہوئے نہ ہو. اگر آپ کی آستین کسی وجہ سے چھوٹی ہے تو آپ بڑی چادر لے کے نماز پڑھیں. اگر آپ کے پاس بڑی چادر نہیں تو بازو کے اوپر ایک چھوٹے سے سلیوز ملتی ہیں جو وہ پہن کے پڑھیں، لیکن بازو ننگے نہیں ہونے چاہیے. ٹخنے وغیرہ بھی سب کچھ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے دیکھا لوگوں کو غلطی کرتے ہوئے تو آپ نے کس طرح سکھایا، سمجھایا؟ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ نماز با جماعت کا طریقہ سب کو بانٹیں، خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. اور اگر صف کوئی توڑے تو فوراً صف کو جوڑنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو نماز میں جلدی جانا ہے تو کسی ایسے شخص کے پاس نہ کھڑے ہو جو بےچارا کسی چیئر پہ بیٹھا ہو، کیونکہ وہ آدھ نماز میں چیئر اٹھا کے صف نہیں جوڑ سکتا. ٹھیک ہے. آج کے پروڈکٹس میں شراب اور جوئے کے بارے میں کیسٹ ہے، پھر ایڈکشن، اسموکنگ کے بارے میں قرآن و سنت کے احکامات کیا ہیں، اس پہ پیمفلٹ ہے. پھر اب آپ صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں یا آپ تہجد کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو تہجد کی دعا کے کارڈز ہیں، یہ اوروں کو بھی آپ دے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور ہم سب کو بھی پھر یاد دہانی کرنی چاہیے. اگر آپ نے پہلے سے لے کے رکھا ہوا تو اپنا نکال کے اس کو سامنے رکھ لیجئے تاکہ اس کو پڑھیے. اور پھر قرآنی اور مسنون دعائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر تراویحوں کے بیچ میں وقفہ ملتا ہے تو کتاب آپ کے ساتھ ہو، ہر 2 رکعتوں کے بعد کچھ دعائیں پڑھ لیں، ورنہ 8 کے بعد یا نماز ختم ہونے کے بعد آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس وقت بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. بس فی الحال یہی آپ کو یاد دہانی کرانی تھی. آج کے ہوم ورک بھی اپنے نوٹ کر لیجئے کہ غور و فکر کرنا ہے، اور پھر کل بتائیے مجھے کہ کس کس کھانے پہ کس کس چیز پہ غور و فکر کیا، اور کیا واقعی ہمارے دل میں اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کی پہچان آئی یا نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.